العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 65 پڑھیں گے۔ دیکھیے، پچھلے سبق میں ہم معتل عین کے قاعدے پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد صرف صغیر آئی تھی، وہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم معتل لام کے قاعدے پڑھیں گے۔ معتل لام کسے کہتے ہیں؟ ماقبل میں ہم اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ معتل لام یعنی جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے رما ظبی، اور معتل لام کو ناقص کہتے ہیں۔ معتل لام کے قاعدے یعنی ناقص کے قاعدے۔ اب قاعدہ نمبر 1 دیکھیے معتل لام کا۔ جو واو کے آخر کلمے میں ہو، کلمے کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اس واو سے پہلے کسرہ ہو، تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے۔ جیسے دعیہ کے اصل میں دعی و تھا اور رضیہ کے اصل میں رضی و تھا۔ آسان قاعدہ ہے، مثال کے ذریعے سمجھیے۔ دعی و اصل ہے، اس سے بنا ہے دعیہ۔ اب کیسے بنا ہے قاعدہ دیکھیے۔ قاعدہ آیا کہ جو واو آخر کلمے میں ہو، کلمے کے آخر میں ہو، تو دعی و میں واو کلمے کے طرف میں اور آخر میں ہے، اور اس سے پہلے عین کے نیچے آپ کسرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس واو کو اب یہ واو یا سے کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا، تو دعی و سے بن جائے گا دعیہ۔ اور رضیہ کے اصل میں رضی و تھا، رضی و اصل ہے، اس سے بنا ہے رضیہ۔ قاعدہ جاری ہوگا کہ جو واو آخر کلمے میں ہو، یعنی کلمے کے آخر میں ہو، تو رضی و میں آپ دیکھیے واو آخر کلمے میں ہے اور اس سے پہلے ضاد کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ واو یا سے بدل جاتا ہے، تو رضیہ سے بن جائے گا رضیہ۔ تو معتل لام کا قاعدہ نمبر 1 مکمل ہوا، یا دوسرے الفاظ میں بولیے ناقص کا پہلا قاعدہ مکمل ہوا۔ اب دوسرا قاعدہ دیکھیے، قاعدہ نمبر 2 معتل لام کا۔ قاعدہ نمبر 2، جو واو کے اصل کلمے میں تیسری جگہ ہو، جب چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو جائے اور ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، اور یا کو بسبب فتحہ ماقبل الف سے بدلتے ہیں۔ جیسے یدعا کے اصل میں یدعو تھا اور یرضا کے اصل میں یرضو تھا۔ 3-4 جز ہے قاعدے کے، تو یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ مثال دیکھیے، یدعا کے اصل میں یدعو تھا، یدعو سے ہمیں بنانا ہے یدعا، اور یرضو سے ہمیں بنانا ہے یرضا۔ کیسے بنے گا؟ قاعدے سے۔ قاعدہ کیا ہے؟ جو قاعدہ نمبر 2 ہے، دیکھیے یدعو، جو واو اصل کلمے میں تیسری جگہ ہو، تو یدعو میں واو یعنی ماضی میں واو تیسری جگہ پر تھا، دعوا، دعوا، تو اصل کلمے میں واو تیسری جگہ پر تھا، جب چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو جائے، یدعو میں آپ غور کیجئے، واو جو ہے چوتھی جگہ پر واقع ہو گیا، ماضی میں یہ تیسری جگہ پر تھا، دعوا یا دعیوا،
ماضی میں یہی واو تیسری جگہ پر تھا، اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اصل کلمے میں تیسری جگہ ہو، تو ماضی میں تیسری جگہ پر تھا۔ اب جب چوتھی جگہ پر یا اس سے زیادہ پر واقع ہو جائے، یدعو میں آپ غور کیجئے کہ ماضی میں تو تیسری جگہ پر تھا، لیکن یدعو میں وہی واو چوتھی جگہ پر واقع ہو گیا، یا 1 نمبر، دال 2 نمبر، عین 3 نمبر، اور واو 4 نمبر پر واقع ہوا ہے، چوتھی جگہ پر واقع ہوا ہے۔ اب آگے حضرت فرما رہے ہیں 2 باتیں ہو گئی، اور ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو۔ اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ واو چوتھی جگہ پر واقع ہے، اور عین ما قبل کی حرکت جو ہے یعنی فتحہ ہے، یہ واو کے مخالف ہے۔ واو کے موافق حرکت کیا ہے؟ ضمہ، تو واو کے موافق حرکت یہ نہیں ہے بلکہ مخالف ہے، تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، تو اس واو کو یا سے ہم بدل دیں گے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ یدعو سے بن جائے گا یدعیو، یدعیو، پھر ہوا یدعیو۔ اب ایک قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، معتل عین کا پہلا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس یا کو اور واو کو یا سے بدل دیتے، تو وہی حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ اور یا کو بسبب فتح ما قبل، یعنی یا کو ما قبل کے فتحے کی وجہ سے الف سے کیا کریں گے؟ بدل دیں گے، تو یدعیو سے بن جائے گا یدعا۔ ایک مثال، اب دوسری مثال دیکھیے اسی طرح کی ہے، یرضو سے یرضا بنانا ہے، وہی بات اوپر سے کہ جو واو اصل کلمے میں تیسری جگہ پر ہو، تو رضی و ماضی میں واو تیسری جگہ پر تھا، جب چوتھی جگہ، اب یرضو میں آپ غور کیجئے واو چوتھی جگہ پر واقع ہو گیا ہے، اور ما قبل کی حرکت جو ہے ضاد پر، وہ واو کے موافق میں نہیں ہے بلکہ واو کے مخالف حرکت ہے۔ واو کی موافق حرکت ضمہ، اب یہاں پر واو کی مخالف حرکت ہے فتحہ، تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے تو یرضو سے بن جائے گا یرضیو، یرضیو۔ اور قاعدہ ہے کہ یا متحرک ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو یرضو سے بن جائے گا یرضا۔ ابھی جو ہم نے قاعدہ پڑھا، آگے تعلیلات میں حضرت نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے، یدعا اصل میں یدعو تھا، واو ماضی میں تیسری جگہ تھا، اسی کو ہم نے یہاں قاعدے میں پڑھا کہ جو واو کلمے میں تیسری جگہ ہو، تو حضرت تعلیلات میں اس طرح بیان فرمائیں کہ واو ماضی میں تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، یعنی یدعو میں چوتھی جگہ پر واقع ہوا، اور پہلے حرف کی حرکت یعنی عین کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو ہو گیا یدعیو۔ اب یا متحرک ہے، متحرک اس پر ضمہ ہے تو حرکت ہے، اب یا متحرک ہے اور اس سے پہلے مفتوح ہے یعنی عین مفتوح ہے تو یا کو الف سے بدل دیا، یدعا ہو گیا۔ اسی طرح تعلیل ہوگی یرضو سے یرضا کی بھی۔ اب آگے قاعدہ نمبر 3 دیکھیے، قاعدہ نمبر 3، جو الف واو اور یا کے آخر میں ہو وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے، یعنی الف ہو تو الف بھی گر جائے گا، واو ہو تو واو بھی گر جائے گا، اور یا ہو تو یا بھی گر جاتی ہے۔ دیکھیے جیسے لم یخش، لم یرمی، لم یدعو، کیا اصل میں لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو تھا، وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتے ہیں یہ سب۔ اصل میں ایک بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ لم مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، لم مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، تو کبھی جزم نظر آتا ہے جیسے لم ینصر، لم یضرب، لم یسمع، اس میں تو ہمیں جزم نظر آیا، لیکن کبھی کبھی مجزوم ہونا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ الف گر گیا تو مضارع مجزوم ہو گیا، یا کا گرنا ہی، حروف علت کا گرنا ہی مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ وقف اور جزم کی حالت میں حروف علت گر جاتے ہیں۔ اب لم یخشا، یخشا لم یخشا تھا، جب لم داخل ہوا تو الف گر گیا، لم یخشا ہو گیا۔ لم یرمی تھا،
لم کے داخل ہونے کی وجہ سے یا گر گئی، لم یدعو تھا، لم کے داخل ہونے کی وجہ سے واو گر گیا، تو یہ لم مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ مجزوم کر دیتا ہے، تو یہ مضارع جزم کی حالت میں ہے، اس وجہ سے حروف علت گر گئے۔ تو 3 قاعدے مکمل ہو چکے ہیں معتل لام کے۔ اب چوتھا قاعدہ دیکھیے، قاعدہ نمبر 4، جو واو اسم فاعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے، جیسے داعن کے اصل میں داعیون تھا، اور اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے، جیسے رامین کے اصل میں رامیون تھا۔ جو واو اسم فاعل کے آخر میں ہو، اب داعیون سے ہمیں بنانا ہے داعن، بنے گا داعن، داعیون۔ آپ دیکھ رہے کہ واو اسم فاعل کے آخر میں ہے، اور آپ غور کیجئے کہ واو سے پہلے کسرہ بھی ہے عین کے نیچے، تو اس واو کو یا کریں گے ہم، تو بن جائے گا داعیون سے داعیون، داعیون۔ اب بتلا رہے کہ وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے، یعنی یا کو گرانا ہے، واو کو یا کرنا ہے، پھر یا کو گرانا بھی ہے۔ کیسے گرائیں گے؟ داعیون تھا، داعیون، تو یا پر ضمہ دشوار سمجھ کر اس کو گرا دیتے ہیں، تو 2 ساکن جمع ہو جاتے ہیں، یا اور نون ساکن، یعنی اس کو تنوین کہا جاتا ہے، تو یا کو گرا دیا تو رہ گیا داعن، اور اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے، جیسے رامین کے اصل میں رامیون تھا۔ اسے ہم حضرت نے آگے تعلیلات میں سمجھایا ہے اس قاعدے کو، تو تعلیلات کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم یہ قاعدہ سمجھ لیں۔ داعن اصل میں داعیون تھا، حضرت نے تعلیلات میں اسی قاعدے نمبر 4 کو اس طرح سمجھایا ہے، داعن اصل میں داعیون تھا، واو بعد کسرے کے طرف میں واقع ہو کر یا سے بدل کر داعیون ہو گیا، یعنی حضرت یہ فرما رہے کہ واو آخر میں واقع اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے تو داعیون ہو گیا۔ پھر ضمہ یا پر دشوار تھا، پھر ضمہ یا پر دشوار تھا، داعیون لکھا کس طرح جاتا ہے، مثال کے ذریعے بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ داعیون کو تعلیل کرتے وقت کیسا لکھا جاتا ہے۔ پھر ضمہ یا پر دشوار تھا، اس کو گرا دیا، 2 ساکن جمع ہوئی، یا اور تنوین، یا کو گرا دیا، داعن رہ گیا۔ اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، تعلیل کس طرح کی جاتی ہے وہ دیکھیے تو اور آسانی سے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو، تعلیل کرتے وقت اس طرح لکھا جاتا ہے، داعیون، یہ اصلی حالت ہے، فاعل داعیون، واو کو یا سے بدلنا ہے تو داعیون سے ہو جائے گا داعیون، قاعدے سے بدلیں گے کہ واو طرف میں واقع اور اس سے پہلے کسرہ ہے تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں تو داعیون ہو گیا۔ پھر یا پر جو ضمہ نظر آ رہا ہے، اہل عرب اس کو دشوار سمجھ کر گرا دیتے ہیں، بغیر قاعدے کے اس کو گرا دیتے ہیں، دشوار سمجھ کر، ثقل، یہ بھی مستقل ایک قاعدہ ہے۔ تو داعیون سے اب 2 ساکن جمع ہو گئے، نون تنوین، نون ساکن یعنی تنوین تو پہلے سے ساکن، اور یا بھی ساکن ہو گیا تو 2 ساکن جمع ہو گئی، یا اور تنوین، تو یا کو گرا دیا گیا تو رہ گیا داعن، تو داعیون سے ہوا داعیون، پھر داعن لکھا لیکن اس طرح تنوین کے ساتھ جاتا ہے داعن، وہ اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ تعلیل کے اعتبار سے، ورنہ لکھا جائے گا 4تھے نمبر پہ جو داعن لکھا ہوا ہے، لکھا اس طرح جاتا ہے۔ اب رامیون کو بھی سمجھ لیجئے، رامیون میں تو پہلے سے یا موجود ہے تو واو کو یا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو رامیون تھا، یا پر ضمہ دشوار تھا، ضمہ دشوار سمجھ کر اس کو گرا دیا گیا، تو یا بھی ساکن، تنوین بھی ساکن، تو 2 ساکن جمع ہو گئے، یا اور تنوین، تو رامیون سے ہو گیا رامین، یا کو گرا دینے کے بعد رہ گیا رامین۔ تعلیل میں اس طرح میم اور نون ساکنہ لکھا جاتا ہے، اور تعلیل ہو جانے کے بعد اصل حالت پہ آ جاتے ہیں رامین۔ یہ اسے تعلیل کے اندر یہ بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے اسی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا۔ اب دیکھو حضرت نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے، رامین اس میں فاعل اصل میں رامیون تھا، اب یہاں پر حضرت نے رامیون میں تنوین دیا، آخر میں نون ساکنہ کو نکال کر بتایا نہیں ہے، ضمہ یہاں پر دشوار سمجھ کر گرا دیا،
اجتماع ساکنین ہوا. اب اجتماع ساکنین کیسے ہوگا؟ یا پر ضمہ تھا وہ بھی گر گیا اور نون تنوین ہے وہ بھی ساکن، تو درمیان یا اور تنوین کے اجتماع ساکنین ہوا تو یا کو گرا دیا، رامین رہ گیا. تو معتل لام کے 4 قاعدے مکمل ہو چکے ہیں. معتل لام کے دوسرے قاعدے ہیں اور کچھ صرف صغیر ہے. ان صرف صغیر کو اور ان قواعد کو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.